السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، میں اس کی طرف علی وجہ البصیرت چڑھے ہوئے سورج کی روشنی میں بلاتا ہوں، اور میرے ماننے والے، میرے پیروکار، وہ بھی اسی طرح علی وجہ البصیرت اس راستے کی دعوت دیتے رہیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پروردگار عالم کی تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس، تکبیر، تحلیل اتنی ہو جتنی اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ حضرات، اس مرکز کی سنگ بنیاد پہ حاضری ہوئی تھی، آج اسے مکمل دیکھ کر مسرت ہو رہی ہے۔ مرکز کا نام بھی خیر ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس لیے یہاں پیغام خیر کا اچھا اور آیا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کی رحمت، توفیق، فضل اور کرم کے ساتھ ہم انسان ہیں، انسانوں میں مسلمان ہیں اور محمدی مسلمان ہیں، سرور کونین علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہیں، آپ کی محبت میں ڈوبی ہوئی آپ کی اطاعت کے لیے وفادار ہیں۔ حضرات ذی وقار، مرکزی جمعیت اہل حدیث بنیادی طور پر دعوت و ارشاد کی جماعت ہے، قرآن و سنت کا پیغام دینے والی جماعت ہے، جنت کا راستہ دکھانے والی جماعت ہے، لوگوں کی بندگی سے چھڑوا کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے والی جماعت ہے، اور لوگوں کو حب رسول کا درس دے کر حب سنت مصطفیٰ کا وفادار بنانے کا پیغام دینے والی جماعت ہے۔ اس کی بنیاد اسسۃ تقوی، بڑی بڑی عظیم اولیاء شخصیات نے بنیاد رکھی تھی۔ انشاءاللہ یہ تا قیام قیامت آباد اور شاد رہے گی۔ ہوائیں گرم چلتی رہتی ہیں، چلتی رہیں گی، انشاءاللہ اللہ اسے قائم رکھیں گے۔ اس کی بنیاد میں بڑے بڑے نیک لوگوں کا خون شامل ہے۔ حضرات، میں آج اس قافلے میں ہمارے ہی اپنے گھر آئے ہیں، وہ غیر نہیں ہے، آپ کو یہ تاثر نہیں ہے کیسے اور پاسے آئے۔ گھر تھا، کچھ روٹھے ہوئے تھے، مان کے گھر آ گئے، تو گھر آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں جو کوئی اور بھی بھولا ہوا ہے انشاءاللہ دل بر پھنس گیا باتوں میں سمجھ جائے گا چند اور ملاقاتوں میں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ نیت ہماری صاف ہے۔ ہم ذات کی طرف، شخصیت کی طرف،
کسی اور مشن پہ نہیں بلاتے، مشن ایک ہی ہے۔ اور جس طرح آج کی یہ کانفرنس ہے، پھر یہ مرکز خیر ہے، اللہ اسے خیر و برکات والا بنائے۔ حضرت قاری صاحب کی عمر میں اللہ برکت فرمائے، آپ ان کے رفقا اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے عظیم ترجمان علامہ ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب موضوع کی مناسبت سے بڑی جامع شاندار گفتگو فرما چکے۔ لا ریب مرکزی جمعیت اہل حدیث دو ہی باتوں کا تو پیغام دیتی ہے، اللہ کی توحید کا کٹ جانا گوارا ہے، رب کے در کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جھکنا گوارا نہیں ہے۔ اور یہ تصور، یہ فکر، یہ سوچ، یہ منہج اور یہ نظم العین کہ بندے کو زندگی کے ہر لمحے ہر موڑ پہ رب یاد رہنا چاہیے، رب اس کے دل دماغ میں رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا ہماری دعوت کا یہ پہلو بڑا نمایاں ہے، وہ کام کیا جائے جس سے خالق راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مطلوب ہو، سنت مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ مطلوب ہو۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، اس کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا، میں باقی حصے پہ اب گفتگو نہیں کرنا چاہتا، دن ہے، موقع ہے، انشاءاللہ کسی اگلی مجلس میں کر دیں گے۔ بہت جامع بڑی شاندار دعوت دے دی۔ میں اتنا سا کہہ دیتا ہوں کہ ایسا محبوب، ایسا پیغمبر پروردگار عالم نے آپ کے میرے مقدر میں کیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم اصل میں ہیں جنتی لوگ۔ جنت سے دھکا ملا، مسافر ہو کے دنیا میں آئے، رستہ لمبا تھا، دشوار گزار تھا، پروردگار نے فرمایا بندے اپنے تفکر، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے اندازے سے سفر کرے جا، پھٹک جائے گا، بھول جائے گا، پھنس جائے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ٹارچ چاہیے، روشنی چاہیے، لائٹ چاہیے، وہ لائٹ وہ لے لو جو میں وحی کے ذریعے تمہیں عطا کرتا، وہ ایسی روشنی ہے جو جنت تک تمہارے پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ پروردگار اتنا مہربان ہے ہمارا، ہمیں دھکا تو دیا، مسافر بنا دیا، مل گیا وہاں سے دھکا اور دور نکل آئے، جنت سے باہر آ گئے، مگر ہمیں پھر بھی ایسے نہیں چھوڑا۔ جنت کا راستہ دکھانے کے لیے رہنماؤں کا اس نے بندوبست فرمایا، اور وہ رہنما انبیاء اور رسول ہیں۔ پھر مقدر نصیب اپنے اپنے ہوتے ہیں، کسی کے مقدر میں آدم صفیح اللہ آیا، کسی کے نصیبے میں نوح نجیح اللہ آیا، کسی کے حصے میں موسیٰ کلیم اللہ آیا، کسی کے مقدر میں ابراہیم خلیل اللہ آیا، کسی کے حصے میں عیسیٰ روح اللہ آیا۔ میں اور آپ اپنے مقدر پہ رب کا جتنا شکر ادا کریں کم۔ کسی کا رہنما صفیح اللہ، کسی کا نجیح اللہ، کسی کا کلیم اللہ، کسی کا خلیل اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، کسی کا روح اللہ۔ میرا اور آپ کا رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا رہنما جو سارے رہنماؤں کا رہنما، ایسا رہنما جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل۔ اسی لیے ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، ان جیسا کوئی آیا نہیں، رب نے اور کوئی بنایا نہیں۔ بشر ایسا زمانے کی نگاہوں نے کہاں دیکھا، قدسیوں کو جس کے در کا دربان دیکھا، بہت نظر آئے جہاں میں سہیل،
مگر اس شان کا بندہ نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسماں دیکھا۔ ایسا محبوب ایسا پیغمبر اسی کہنے ہاں پاک محمد ورگا ہور کسی دا شان نہیں ہے بندہ پر بندیاں وچ کوئی اہو جا انسان نہیں جدی ہر گل مننی فرض ہوئی کوئی ایسا وچ جہان نہیں۔ حضرات ایسا کوئی نہیں جس کی ہر بات ماننی لازم ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں اس محبوب کے آنے سے ہمیں انسان بننے کا درس ملا۔ میں ساری گفتگو کو سمیٹتا ہوا یہی کہوں گا، ایسا مرشد ایسا راہبر ایسا پیشوا اسے چھوڑ کے بندہ جائے اور ایسا کوئی نظر تو آئے کدھر بندہ منہ کرے۔ ایسا محبوب ایسا مرشد جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جو ہر حوالے سے اعلیٰ بالا ورفعنا لک ذکر کا حامل ہے۔ حضرات وہ محبوب جمع ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا۔ حضور آئے تو اس عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا۔ پروردگار اپنے فضل سے اس محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ اور پھر میں اپنے قافلے میں اپنے گھر میں آنے والے ان عزیزوں کو، ان بھائیوں کو جن میں کچھ ہمارے بیٹوں جیسے ہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور یہ یقین بھی دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ ہمارے دل میں بسے، آپ کی توقیر ہوگی، تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی۔ ہم وفا کرنے والے لوگ ہیں، آپ ہمارے سینوں سے ہیں، آپ ہمارے دل سے ہیں۔ آئیے مل کر محمدی پرچم کو کائنات میں لہرانے کا سبب بن جائیں۔ آئیے ختم نبوت کا اعلان مل کر کریں۔ آئیے وطن عزیز کو نظریہ پاکستان دینے میں مل جائیے۔ آئیے ملک میں لا الہ الا اللہ کا راج لانے کے لیے قوت بن جائیے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔